بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اما بعد. کتاب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے متعلق روایات. حضرت کی ذات گرامی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. نہ کوئی آپ کا مقام بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے مقام کو پہچان سکتا ہے. آپ کا مقام تو آپ کو پیدا کرنے والے ہی نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے. معراج کی روایت میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی انبیاء کرام کی. اس سے آپ کا تقدس اور مقام بتانا مقصود تھا کہ میں اس آخری نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا رہا ہوں. تو آپ کا مقام بتانا مقصود ہے. آپ آگے معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، دوسرے پر اور انبیاء، تیسرے پر اور انبیاء. اسی طرح ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات اور مصافحہ ہوتا رہا. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام تھے. یہاں ایک بہت بڑا سوال گھومتا رہتا ہے کہ ابھی بیت المقدس میں تھے سارے انبیاء، ابھی آسمانوں پر پہنچ گئے. کبھی یہ ہے کہ وہ تو ان کی قبروں میں ہیں. یہ سب مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے. بعض مرتبہ انسان کا ذہن یہ کہہ رہا ہے یہ مسائل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے. حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کی ارواح جو ہیں، ان کی روحیں جو ہیں، وہ ان کی روحوں کو تعالی شانہ نے آنن فانن یہاں پہنچایا، وہاں پہنچایا، وہاں پہنچایا. اور روح ایک لطیف چیز ہے. دیکھو میں اس کی مثال دوں. میرا اور آپ کا جسم یہاں ہے، لیکن میری روح جو ہے نا وہ اس وقت ساری دنیا کو گھوم سکتی ہے. تصورات، خیالات. تعالیٰ نے روح کو جو چیز لطیف ہوتی ہے، لطیف کا معنی ہوتا ہے جس کو تم پکڑ کے بتا نہ سکو. جیسے ہوا لطیف ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ کے بتا نہیں سکتے ہیں. تو یہ لطیف ہے. اور لطیف چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز چلتی ہے. ہوا بہت تیز چلتی ہے. جنات جو ہیں وہ ایک ناری مخلوق اور آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے، تو ان کا جسم نہیں ہے تو وہ بہت تیز چلتے ہیں. کتنا تیز؟ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت منگوایا تو جنوں سے کہا کہ چلو کون لے آئے گا؟ تو کسی نے کہا حضرت 2 منٹ میں لے آؤں، کسی نے کہا 1 منٹ میں لے آؤں، کسی نے کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں اس واقعے کو نقل کیا. فرمایا ایک جن نے کہ حضرت آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، اتنی دیر میں تخت لے آتا ہوں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے تخت کے بیچ میں 3000 میل کا فاصلہ تھا. کوئی قریب میں نہیں تھی وہ سلطنت، بہت دور تھی وہ. تو فرمایا کہ آپ پلک جھپکنے کی مقدار میں لے آتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے آنکھ بند کی اور کھولی، اتنے میں تخت موجود ہے سامنے. تو بڑی لطافت ہے. اسی طرح ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. تو جو نوری مخلوق ہیں وہ بھی لطیف ہے، ان کا بھی جسم نہیں ہوتی، وہ بھی آنن فانن یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اب پہنچ جاتے. تو جو لطیف شے ہے نا، اب انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جو ہیں، ان کی روحیں جو ہیں، ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے
ایک دم سے بھیج دیا بیت المقدس میں ایک جسم دے کر کے، ایک دم سے پھر ان روحوں کو بھیج دیا اپنے اپنے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر۔ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں لبیک پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھ رہے ہیں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اور پھر حضرت بیان بھی کرتے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ کو سمجھنا ہو تو ہمارے عرب میں فلاں قبیلے کے آدمیوں کو دیکھ لو، موسیٰ کی شکل تم کو سمجھنا ہو تو فلاں قبیلے کے آدمی کو دیکھ لو، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل تم کو سمجھنا ہو کہ ابراہیم کیسے تھے، فرمایا مجھے دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا مجھے دیکھ لو، تو میری شکل پر ابراہیم علیہ السلام۔ تو اصل میں یہ ارواح، روحوں کا مسئلہ ہے۔ اور اس کی میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو سمجھائی کہ یہاں بیٹھے ہوئے میری روح ابھی دنیا میں گھوم کر آ جائے گی۔ آپ تصور کرو پیرس کا، بھی آپ کی روح پیرس میں ہے، اور آپ تصور کرو قبرستان کا تو ابھی قبرستان میں ہے، اور اگر آپ تصور کرو ریلوے اسٹیشن کا تو آپ کی روح ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لطیف چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز چلتی ہے۔ اب یہ کہ انبیاء یہاں بھی بیت المقدس میں بھی آئے، آسمانوں پر بھی، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں لائے گئے تاکہ آپ کے مقام کا پتہ چلے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے آپ، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، روایت میں ہے۔ نبی علیہ السلام پہنچے جبریل کے ساتھ تو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل نے پوچھا، جبریل سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ؟ فرمایا تمہارے ابا آدم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے سلام کیا، تو حضرت آدم کھڑے ہو گئے، مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، مبارک ہو نبی صالح اور میرے پیارے بیٹے وابن الصالح۔ کیا خوشی ہوگی آدم کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے فضائل اعمال میں وہ روایت سنی کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ مہر ادا کرو۔ فرمایا کیا مہر؟ فرمایا میرے آخری نبی پر درود بھیجو۔ فضائل اعمال میں روایت ہے، میرے آخری نبی پر درود بھیجو، یہ مہر ہو جائے گا حضرت حوا کا۔ فرمایا کون آخری نبی؟ فرمایا تمہاری اولاد میں آخری نبی آنے والا ہے جس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ اب اس کو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ میرا بیٹا آ گیا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس لیے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، مبارک ہو او نبی صالح اور اے میرے صالح بیٹے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب یوں دیکھتے تو روتے تھے، یوں دیکھتے تو ہنستے تھے۔ تو جبریل سے پوچھا کہ ابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں؟ فرمایا دائیں طرف میں بہت ساری ارواح ہے، روحیں ہیں، اور وہ سب روحیں جنت میں جانے والی ہے، اور یہ بائیں طرف بہت ساری ارواح ہیں، وہ سب جہنم میں جانے والی ہے۔ تو حضرت آدم جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی جہنم میں جانے والی اولاد کو دیکھ کر روتے ہیں کہ یہ میری اولاد دنیا میں جائے گی پیدا ہو کر اور نافرمانیاں کرے گی اور جہنم میں جائے گی، اور یہ میری اولاد دنیا میں جائے گی نیک بن کر، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ تو بائیں دیکھتے ہیں تو رو رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر انبیاء سے ملاقات، ہر آسمان پر تمام نبی آپ کا استقبال کر رہے ہیں، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ابن نہیں، ابن کا معنی بیٹا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اوپر ملے، عیسیٰ علیہ السلام ملے، یحییٰ علیہ السلام ملے، ان سب کے تو بھائی ہوتے ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا والاخ الصالح، مبارک ہو اے نبی صالح اور ہمارے صالح بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، لیکن ساتویں پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام مل گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جملہ فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، مبارک ہو میرے پیارے بیٹے اور مبارک ہو اے نبی صالح۔ اور وہاں روایت میں عجیب و غریب آتا ہے
کہ حضور نے آگے بڑھ کر سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. پھر حق تھا باپ کا، بیٹا ہے بہرحال کتنا ہی بڑا، لیکن باپ کا حق تھا، اس لیے حضور نے آگے بڑھ کر کے سلام کیا بیٹا ہونے کے ناطے سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا جواب دیا. بہرحال یہ تمام جو انبیاء کرام کو لائے گئے، یہ تمام کے تمام انبیاء کا لانا نبی کے استقبال میں اس لیے تھا تاکہ نبی کے مقام کا پتہ چلے کہ کتنا بڑا نبی ہے. اچھا، روایتوں میں ہے، میں صرف آپ کا مقام بتاؤں تو آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنے کی عظمت پیدا ہوگی. یہ درود شریف کا باب چل رہا ہے. عجیب و غریب روایت، حدیث شفاعت اور لمبی روایت، اور بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے نقل فرمائی. روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت دربار رب میں پہنچے گی تو پریشان ہوگی، اعمال کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. اور میں نے آج ہی اپنے بچوں کو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی. شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ صاحب کی تحقیق ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، یعنی وہاں سے 7واں آسمان شروع ہوتا ہے. سدرۃ المنتہا، آپ نے نام سنا سدرۃ المنتہا؟ یہ 6 اور 7ویں کے بیچ میں ہے، بس 7واں آسمان آتا ہے، وہاں سدرۃ المنتہا ہے. اور منتہا کا معنی انتہا، انتہا کا معنی آخری. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس زمین سے لے کر جہاں ابھی ہم ہیں، اس زمین سے لے کر یہ 7ویں آسمان تک کی جتنا خلا ہے، یہاں سے لے کر پہلا آسمان، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، 6 تک، 7ویں تک، یہ سارا کا سارا قیامت میں جہنم بنایا جائے گا. اس کا مطلب اس وقت ہم جہنم میں جی رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پر اس دنیا کی زمین کو یہاں جہنم قائم کی جائے گی، اور یہ جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے طبقات ہوں گے. مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی گہرائی، اونڈائی جس کو ہم بولتے ہیں، بتانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر اوپر سے ایک پتھر ڈالو تو جہنم کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے اس کو 70 سال، اپنے گجراتی میں 70 سال، اوپر سے نیچے پہنچتے ہوئے 70 سال لگ جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ 70 سال میں آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ یہاں سے چلنا شروع کرو، 70 سال میں آپ کتنا چلیں گے؟ اتنی گہری جہنم ہوگی. تو جب اتنی گہری جہنم ہوگی تو اس کا مطلب جہنم یہاں سے شروع ہوگی، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پھر جہنم کے طبقے ہوں گے. کسی طبقے میں کس کو رکھا جائے گا، کسی طبقے میں کس کو رکھا جائے گا، کسی طبقے میں جرم کے مطابق ہوگا نا. جہنم کے سب سے آخری طبقے میں، سب سے آخری طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں بالکل منافقین کو رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ منافقین کا جرم کافر سے بھی زیادہ ہے. کافر تو علانیہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، لیکن منافق کا حال یہ ہے کہ ایمان ظاہر کر کے دل میں کفر رکھ کر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو ڈبل گناہ ہو گئے، کفر بھی کر رہا ہے اور کفر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، ڈبل گناہ ہو گئے. تو سب سے نیچے منافقین، کفار، مشرکین، اسی طرح کی ایک ترتیب ہوگی. بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جہنم اس زمین سے شروع ہوگی 7ویں آسمان تک، اور 7ویں آسمان سے پھر جنت شروع ہوگی. اس لیے کہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر حق تعالی کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش اور 7واں آسمان، ان دونوں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اس کے پائے اتنے بڑے ہوں گے
کہ ایک آدمی 500 سال میں کتنا چل سکتا ہے؟ 7واں آسمان اور اللہ کا عرش، عرش اور 7واں آسمان، ان دونوں کے بیچ میں 500 سال، اور پھر عرش کے اوپر کرسی ہوگی اللہ کی، عرش کے بھی اوپر کرسی، اور اللہ کے عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے۔ جنت کے طبقے ہوں گے جیسے جہنم کے طبقے، جنت کے بھی طبقے، اور جنت کا سب سے اعلیٰ جو ٹاپ لیول کا ہوگا اس کی چھت جو ہوگی وہ اللہ کے عرش کی چھت بنائی جائے گی، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور عرش کے اوپر پھر کرسی ہوگی، اور کرسی کے اوپر تعالی شانہ کی ذات گرامی ہوگی۔ تو شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ جہنم ہوگا، اور وہاں سے لے کر پھر اوپر تک اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ جنت کا حصہ ہوگا۔ تو چونکہ جنت کی انتہا بھی 7ویں آسمان پر، اس کے نیچے جہنم، اور جہنم کی انتہا بھی اوپر 7ویں آسمان تک، تو بیچ میں منتہا آ گیا، انتہا آ گیا، اس کی بنیاد پر 7ویں آسمان کے قریب سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ سدرۃ المنتہا کا معنی انتہا، یعنی جنت کی انتہا بھی یہاں ہو جائے گی، جہنم کی انتہا بھی یہاں ہو جائے گی۔ بہت ڈرنے کا مضمون ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب تعالیٰ اپنے فضل سے جنت نصیب فرما دے، ورنہ تو بھائی جہنم، اگر ویسے بھی اس وقت ہم جہنمی کے علاقے میں رہ رہے، شاہ صاحب کی تحقیق پر تو یہ دنیا کی ساری زمین جو ہے وہ جہنم کا علاقہ ہے، اور ہم جہنمی کے علاقے میں رہ رہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن افراتفری ہوگی، پریشان ہوں گے لوگ، حالات میں ہوں گے، بے چینی، اضطراب، کرب، نہ معلوم کیسے کیسے حالات میں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اب یوں کہیں گے کہ بھائی یہ کب تک یہاں پڑے رہیں گے، چلو نہ کسی کو سفارشی بنائیں کہ کم سے کم حساب شروع ہو جائے، اس لیے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبے دن میں جب رات بھی نہ آتی ہو، لوگ ننگے بھی ہو، لوگوں کو فکر بھی یہ ہو کہ کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، لوگوں کو فکر یہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسے موقع پر کیا حال ہوگا؟ تو اب تلاش کریں گے کسی کو کہ کوئی سفارش کرے، تو اب تعالیٰ خود ہی دل میں بات ڈالیں گے کہ جاؤ آدم کے پاس۔ تو اب سارے لوگ آدم کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے کہ ابا جی آپ کا ایک بڑا مقام ہے، اللہ نے آپ کو ہمارا باپ بنایا، جنت میں رہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ذرا آپ سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم کہیں گے آج میرے بس کا نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں آج، اللہ نے مجھ کو ایک چیز کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، میری ہمت نہیں، اگر میں سفارش کرنے چلوں اور اللہ مجھے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، تو جاؤ نوح کے پاس۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو نوح کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے میرے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی اللہ سے، قرآن کریم میں ہے 12ویں پارے میں کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آئندہ سوال نہ کرنا جس کا تجھ کو علم نہ ہو، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو میں نے دعا کر لی تھی، مجھے دعا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ بڑا غصے میں، اس لیے میں جو ہے سفارش نہیں کر سکتا ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم بھی عذر پیش کر کے منع کریں گے، موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کر کے نہ کہہ دیں گے، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ بھی منع کر دیں گے کہ میری قوم نے مجھ کو خدا بنا لیا، میں نے نہیں کہا تھا خدا بنانے کو، لیکن مجھے خدا بنا لیا ہے، اب کہیں اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں سفارش نہیں کر سکتا، تم ایک کام کرو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے لوگ حضور کے پاس آئیں گے، حضرت سے فرمائیں گے کہ حضرت سفارش فرمائیے، مسلمان بھی ہوں گے، یہود بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں، سبھی ہوں گے، اس لیے کہ ابھی تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں، اس لیے سب میدان حشر میں ہوں گے ابھی تو، اور سبھی کی چاہت یہ ہوگی کہ جلدی سے حساب شروع ہو، تو عیسائی، یہود سب ہوں گے۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں چلوں گا اللہ کے سامنے اور سر بسجود ہوں گا، اور میں تعالیٰ سے کہوں گا، کچھ تعریف کروں گا جو اللہ اسی وقت میرے دل پر ڈالیں گے۔
اور میں جب تعریف کروں گا تو اللہ مجھے کہیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ، سل تعطیٰ، مانگو، واشفع تشفع، سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش کو قبول کریں گے، مانگو کیا مانگنا چاہتے، تو میں سر اٹھاؤں گا اور یوں کہوں گا کہ اللہ حساب کر لے ان لوگوں کا، کم سے کم حساب جو ہو، نتیجہ جو بھی نکلے، جہنم جہنم، جنت جنت، لیکن حساب تو ہو جائے۔ یہاں کی پریشانی اور یہ افراتفری کا مسئلہ ہے تو اللہ حساب شروع کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اور یہ مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کوئی نہیں کرے گا، یہ خاص آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک سوال کیا محدثین نے، اور وہ سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی خود ہی دنیا میں بیان کر کے گئے کہ یہ شفاعت میں کروں گا، شفاعت کبریٰ میرے ہاتھ میں ہی آگے بڑھوں گا، میں ہی سجدے میں جاؤں گا، میں ہی سفارش کروں گا۔ جب آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے آپ ہی کرنے والے ہیں قیامت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں پہلے آدم، موسیٰ، ہارون سب کے پاس کیوں بھیجے گا؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں بھیج دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور تو خود ہی بیان کر کے گئے ہیں ہمیں کہ میں سفارش کروں گا تمہاری شفاعت کبریٰ، تو پھر کیوں قیامت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے نہ بھیج دیں؟ اس کا جواب محدثین نے یوں دیا کہ اگر سیدھے سیدھے بھیج دے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو جو کچھ نتیجہ تو ہوگا، لیکن عیسائی کہیں گے اس میں کیا ہوا، ہم عیسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی کرتے، یہود کہیں گے اس میں کیا ہوا، ہم موسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اور نبیوں کے پاس بھیج کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کام کسی سے نہیں ہوگا، ہوگا تو محمد الرسول اللہ ہی سے ہوگا، اور کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے سب کے پاس بھیجیں گے، اور وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے نبیوں کے پاس نہیں، بڑے بڑے انبیاء کے پاس بھیجیں گے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، جو اولو العزم پیغمبر ہے، رسول ہیں، ان کے پاس بھیجیں گے، تاکہ یہ بات طے ہو جائیں کہ یہ سفارش تو صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ ہی کر سکتے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے، میں اور ہم آپ کا مقام کیا جانیں گے؟ ہم نے تو صرف اتنا جانا کہ وہ ایک نبی ہیں جو قرآن کو لے کر کے آئے، دین کی باتیں پہنچاتے تھے۔ نہیں، آپ کا مقام ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چیرا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے، اور جس وقت معراج میں لے جانے والے تھے اس وقت تو شق صدر فرما کر جنت سے سونے کا تشت پلیٹ لے کر آئے، اور اس پلیٹ میں ایمان و حکمت لے کر آئے۔ اب ایمان، اور اس ایمان و حکمت کو آپ کے قلب پر ڈال دیا۔ اب یہ ایمان و حکمت کیا چیز تھی؟ وہ ایک روحانی چیز تھی، ہمیں تھوڑے ہی نظر آئے گی، ہمیں تو پلیٹ میں چاول نظر آتے ہیں، بوتی نظر آتی ہے، گوشت نظر آتا ہے، یہ نظر آئے گا، روحانی چیز تھی وہ تو۔ اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، تو نورانی مخلوق کو نورانی چیز نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آئی۔ وہ نور تھا جو ان کے قلب پر ڈالنا تھا تو وہ فرشتے ہی جان سکتے تھے۔ حال بتہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ انسان اگر نیک بن جائے، صالح بن جائیں، تقوی والا بن جائیں، اپنے روح کو سجا لیں، اپنے قلب کو مجلہ کر لیں، اللہ کے ما سوا کو اپنے دلوں سے نکالیں، اور ایک رب کے اوپر یقین کامل رکھیں، ایک رب کے اوپر یقین کامل رکھیں، اور اس مالک کو ایسا منا لے، ایسا منا لے، تو اگرچہ ہمارا جسم تو جسم ہے لیکن ہماری روح بھی نورانی بن جاتی ہے۔ پھر اس نورانی روح سے ہمیں بھی نور نظر آتا ہے۔ جو اولیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کشف ہو گیا ان کو، یہ کشف کیا چیز ہے؟ کشف کا معنی ان کا نور مجلہ ہو گیا، منور ہو گیا، تو اب لوگوں کے دلوں کی کیفیت ان کو نظر آنے لگی کہ کسی کے دل میں گناہ ہے، جرم کر کے آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں توبہ کرو،
نورانی قلب ہے، اس سے محبت کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے نظر آنے لگا؟ اس لیے کہ ان کا قلب، ان کا دل اور ان کی روح جو ہیں بہت نورانی بن گئے، لطیف بن گئے، تو ان کو نظر آنے لگا۔ ایک عجیب و غریب بات آج ہی میں نے کتاب میں پڑھی، شیخ ابو بکر باقر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے۔ جب اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں، آپ کا دوسرا نکاح ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے نفس کو بھی طلاق دے دیتا۔ فرمایا حضرت مطلب سمجھ میں نہیں آیا، نفس کو طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نفس کو نکال دیتا اپنے اندر سے تاکہ میں اللہ میں فنا ہو جاتا۔ تو انسان کی روح جب مجلہ ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، چمک دمک والی ہو جاتی ہے، تو جیسے آئینہ چمکتا ہے تو میرا چہرہ نظر آتا ہے، میری روح چمکتی ہے عبادتوں سے، ما سوی اللہ کو، اللہ کو چھوڑ، اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر جب میری روح چمکتی ہے تو اس آئینے میں بھی اندر کی باتیں لوگوں کی نظر آ جاتی ہیں۔ یہ ہے اصل کشف کا مطلب، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ معراج میں جا رہے تھے تو آپ کی اصل میں اس وقت کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ان باتوں کا سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ کھال کھال ہمیں وہ اہل اللہ نظر آتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اعمال اس وقت ایسے ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، سامنے والے کی باتیں کبھی منکشف ہو بھی سکتی ہے، ہمارے دل پر بھی آ سکتی ہے۔ جی جب ہماری روح اللہ کی محبت میں مالا مال ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھا دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں جاتے ہوئے قلب مبارک کو، سینے مبارک کو چیرا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کو ڈالا گیا، وہ ایک روحانی کوئی چیز تھی جس کو آپ کے قلب میں ڈال دیا گیا، اندیل دیا گیا، اور پھر آپ کے جسد اطہر کے ساتھ آپ پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس سفر سے پہلے آپ کو خواب میں یہ پورا سفر بتایا گیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اس سفر کو کرنے سے پہلے خواب میں آپ کو پورا سفر بتایا گیا تھا۔ یہ اس لیے بتا دیا گیا تھا تاکہ آئندہ جب جسم کے ساتھ بیداری میں آپ کو سفر ہو تو آپ گھبرا نہ جائیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے پہلے خواب میں آپ کو معراج کا پورا سفر بتا دیا گیا تھا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، اور پھر واپسی میں 50 نماز لے کر آ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب 50 کو لے کر جا رہے، تو مشورہ دے رکھ کر ان کو واپس کرو تاکہ کچھ کم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو خاص کیوں کیا، کسی اور نبی کو خاص نہیں کیا؟ محدثین نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں، اس میں ایک جواب جو یہاں کے مناسب ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خاص فرمایا کہ موسیٰ تم نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی دنیا میں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں۔ وہ تجلی بھی کتنی؟ ناخن کا 100واں حصہ، اور اتنی سی تجلی اللہ کی پڑی اور وہ پہاڑ چورا چورا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تعالیٰ کی اتنی سی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ ارے حق تعالیٰ کی تجلی تو بہت دور کی بات، اللہ کی مخلوق ہے یہ چمکنے والی بجلی جو بارش کے زمانے میں چمکتی ہے، اس کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ کی تجلی کو کون برداشت کرے گا؟ بہرحال وہ ذرا سی تجلی ہوئی اور پہاڑ پھٹا، تو حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تو چونکہ آپ کی تمنا تھی اللہ کو دیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتخاب کیا موسیٰ کا، اور فرمایا موسیٰ میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی، تم مجھے تو نہیں دیکھ پائے، لیکن میرا محبوب مجھے دیکھ کر جا رہا ہے، کم سے کم اسی کو دیکھ لو۔ محمد مجھے دیکھ کر کے جا رہا ہے، تم مجھے تو نہیں دیکھ پائے دنیا کے اندر رہتے ہوئے،
لیکن یہ میرا محبوب جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھ کر آ رہا ہے، تم اسی کو دیکھو۔ اوہو، صوفیہ نے اس پر جو لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ میں جب گئے تو 45 کم کر دیتے، بھائی جب واپس گئے کہ اللہ تو کم کر دے تو اللہ تو 45 کم کر دیتا، یہ 5 5 5 5 5 5 بار بار بلاتا رہا، بار بار حضرت موسیٰ مشورہ دیتے رہے۔ اس میں ایک عجیب صوفیہ نے یعنی لذت آتی ہے، فرمایا اس لیے تاکہ بار بار اللہ کی زیارت ہوتی رہے آپ کو، اور موسیٰ کو بار بار آپ کی زیارت ہوتی رہے، اس لیے اب تعالی شانہ نے بھی 5 5 کم کی، ورنہ وہ ایک ساتھ بھی 45 کم کر دیتا کہ اچھی بات ہے، جائیے ہم 45 کو کم کر دیتے، 5 ہی کو دنیا میں لے کر چلے جائیں۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ایسے نبی علیہ السلام پر امت کو درود پڑھنے کو کہا گیا کہ اس نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، ان پر درود بھیجو، اور صرف ہم کو نہیں کہا گیا، ملائکہ کو بھی کہا گیا، فرشتوں کو بھی کہا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں میرے محبوب پر، ان اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں میرے نبی پر، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں میرے نبی پر۔ بھائی جب اللہ بھیج رہا ہے تو ہم تو آپ کی امتی ہیں، پھر یاد رکھو درود شریف کو بھیج دینے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، چاہے لاکھوں درود شریف پڑھتے رہیں آپ، لیکن نبی کا حق اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے درود شریف کی جیسے شان فقیرانہ، فقیروں کا ہدیہ، بھلا ایک آدمی بہت بڑا ہو، بہت بڑا ہو، بہت بڑا ہو، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا اس کو، اربوں خربوں کا مالک ہو، اور اس کے در پر کوئی فقیر 10 روپے ہدیہ لے کر کے جائے تو کیا اس سے اس بادشاہ کا کوئی بھلا ہو جائے گا، احسان ادا ہو جائے گا؟ نہیں، احسان ادا نہیں ہوگا، اپنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ فقیر جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے برابر تو میرا ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ جب تم درود شریف لے کر نبی کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہو تو نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اللہ کے حبیب آپ کا مقام تو بہت اونچا، میرا درود ہی کیا ہے، میری زبان گندی ہے، میری زبان گندی ہے۔ اقبال نے بڑا عجیب شعر کہا، 1000 بار بشویم دہن زمشکو غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں اپنی زبان اور اپنے منہ کو 1000 مرتبہ کیورا اور گلاب کے پانی سے دھو ڈالوں، لیکن میرے محبوب پھر بھی تیرا نام میں نہیں لے سکتا ہوں۔ ذات اقدس تو بہت بڑی ذات ہے، اس گندی زبان سے ہم کیا حضور پر درود بھیجے؟ لیکن فرمایا اے اللہ کے حبیب میں آپ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک محبت کا اظہار کرنے آیا ہوں۔ جیسے وہ فقیر 2-4 روپے لے کر مالدار کے دربار میں پہنچتا ہے کہ میں آپ کی شان کے مطابق تو نہیں لایا ہوں، لیکن ایک محبت کا مجھے اظہار ہے۔ اسی طرح ہم بھی درود بھیج کر کے آقا کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا مقام کہاں، ہم تو ایک فقیرانہ شان لے کر آئے ہیں، ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب آپ اوروں کی انگلی پکڑ لیں تو ہم گنہگاروں کو بھی پکڑ لیں۔ بس یہ ایک محبت لے کر کے آیا ہوں، باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ لاکھوں درود پڑھنے کے باوجود کوئی نبی کا حق ادا کر دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جتنے آنسو ہمارے لیے بہائے ہیں اتنا تو ہم درود بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے پوری زندگی جو رونے میں ہمارے لیے نکالی ہے، وہ نہ راتوں میں سویا نہ دن میں سویا، اور امت کے درد و غم اور فکروں کے اندر وہ چلتا رہا۔ ہم کیا اس کے آنسو کے برابر بھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اس کے درد و غم کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے؟ آپ انداز لگائیں کہ امت کی خاطر اس نے جو مصائب جھیلے، جو تکلیفیں جھیلی، کیا ضرورت پڑی تھی اس نبی کو تکلیفیں جھیلنے کی؟ وہ مکہ والوں کی لڑکیوں کو قبول کر لیتا، وہ مکہ والوں کی دولت کو قبول کر لیتا، وہ مکہ والوں کی بادشاہت کو قبول کر لیتا۔ اہل مکہ تو تیار تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، ہم آپ کو ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، ہم جو مکہ کی لڑکی آپ کو پسند ہو ہم آپ کی خدمت میں ڈال دیں، لیکن آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، یعنی ایک اللہ کی توحید
اور آپ نے اپنے چچا کو فرمایا، چچا جان آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، بادشاہ کیا چیز ہے، آفتاب اور چاند کو بھی لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں آفتاب رکھ دو، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ آفتاب اور مہتاب ختم ہونے والے ہیں اور میں جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی نہ معلوم کہاں گھنٹیریاں بجاتے ہوتے، ہم بھی جہنم کے اندر کہاں گرے ہوئے ہوتے، ہمارے باپ دادا کہاں گرے ہوئے ہوتے۔ اس نبی کا احسان ہوا کہ اس نے ہم تک دین پہنچایا اور ہم اللہ کے لائق بنے۔ تو اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ۔ اب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض عین ہے، ایک مرتبہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آوے مجلس میں تو کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب، ابھی جیسے مجلس ہو رہی ہے حضرت کا نام آوے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب، پھر بار بار نام آ رہا ہے جیسے بیانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے رہتے ہیں تو بار بار پڑھنا مستحب، سنت۔ لیکن بعض اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے بار بار پڑھنے کو بھی واجب کہا، جتنی مرتبہ نبی کا نام آئے اتنی مرتبہ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہوگا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ امر ہے، اور امر جب آ جاتا ہے حکم جس کو ہم کہتے ہیں حکم، اللہ کا امر جب آتا ہے، حکم جب آتا ہے تو حق تعالی شانہ نے اپنے امر کو اپنے حکم کو کسی سبب سے اگر جوڑا ہے، میں اس کو ایک ایگزامپل اور مثال دے کر سمجھاؤں۔ دیکھو اللہ نے ہم کو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب اقیموا تو امر ہے، حکم ہے اللہ کا، نماز پڑھو، لیکن اس کو جوڑا ہے نماز کے وقت سے۔ تو جب بھی فجر کا وقت آئے گا تو اللہ کا حکم ہم کو کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ۔ تو آج فجر کا وقت آیا، آج پڑھنی ہوگی، کل فجر میں اٹھیں گے تو پھر اقیم الصلاۃ، کل ظہر ہوگی پھر اقیم الصلاۃ۔ تو جب جب نمازوں کا وقت آئے گا اللہ کا حکم اس کی طرف چلے گا۔ اسی طرح جب جب نبی کا نام آئے گا تو اس موقع پر اللہ کا حکم چلے گا صلو وسلموا صلو وسلموا، میرے نبی پر درود پڑھو سلام پڑھو، درود پڑھو سلام پڑھو۔ اس لیے ہمارے خود احناف میں بھی حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واجب کہا ہے کہ مجلس میں جتنی مرتبہ نام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہوگا۔ درود شریف بڑا بھی ہوتا ہے، درود شریف چھوٹا بھی ہوتا ہے، مختصر درود شریف جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، بہت سے لوگ لکھتے ہیں گجراتی میں، اردو میں کتابیں لکھتے ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں، کبھی یہ بورڈ پر لکھتے ہیں لوگ، اور وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سواد لکھ دیتے ہیں، صرف سواد۔ یاد رکھو سواد لکھنے سے درود شریف کا حق ادا نہیں ہوگا، صرف سواد لکھ دینے سے درود شریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو پورا لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے 786 لکھنے سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یا جی وہ غریب لوگوں نے 786 کا مسئلہ ایجاد کر رکھا ہے، اس سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ اپنی جگہ بسم اللہ ہے۔ اب بہت سے لوگ اس میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر گر جاتا ہے خط اور کبھی غیر
مسلم کو ہم خط لکھتے ہیں، کاغذ لکھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ کا مسئلہ، ارے بھائی اللہ کے نبی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا تھا جو کافر تھا، جو عیسائی تھا، اور حضرت نے شروع میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم حضور سے زیادہ متقی ہو گئے؟ خط میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، 786 لکھنے سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ معلوم نہیں کیسا عدد لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے 786 کا، کہ بسم اللہ کے قائم مقام کر دیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کتاب کے شروع میں بھی بسم اللہ کے بجائے 786۔ بسم اللہ ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ اللہ کے نبی فرماتے یاد رکھو اگر تم نے اپنے کاموں کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو تمہارے کام کبھی برکت والے نہیں ہو سکتے، تمہارے کاموں میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ تم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، صرف کھانے پینے میں بسم اللہ نہیں ہے، تم کوئی چیز اٹھا رہے ہو، تم دکان کھول رہے ہو تو دکان کھولنے کے موقع پر چابی لگا رہے ہو اور اس کا سطر اٹھا رہے ہو، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تجربہ کر کے دیکھ لو نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ سے کام شروع کرو گے برکت ہی برکت ہوگی۔ گھر میں قدم رکھو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حق تعالی شان ہو تمہارے گھر کی جناتوں سے شیاطین سے حفاظت کر لے گا۔ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ایک صاف بات ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال درود شریف ایک بہت بڑی چیز ہے، لوگ صرف لکھتے وقت سواد لکھ دیتے ہیں، سواد سے درود شریف کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ پورا لکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر کتاب لکھی تو اس کی کتاب میں ہماری طرف سے کچھ لکھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کی کتاب میں ہماری طرف سے ہیرا پھیری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے حضور کا نام لکھ کر سواد لکھا ہے تو یہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ تم سواد کی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں، اس کو لکھنے کی آپ کو اجازت ہے، یہ ہیرا پھیری میں داخل نہیں ہے، یہ کسی کی کتاب میں الٹ پلٹ کرنے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ حضرت پر کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود شریف کا معمول رکھیں۔ ایک روایت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ایک روایت پڑھتا ہوں، باقی اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک درود شریف بھیجا حق تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، ایک درود شریف پر 10 رحمت۔ ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک درود شریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں 10 ہے، دوسری روایت میں 70 ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلتی رہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی ایسے، ارے بھائی کوئی اپنا بہت لاڈلا ہو، دیکھو بیٹے ہوتے ہیں نا اپنے 2-4 بیٹے، اس میں جو بیٹا بہت پیارا ہو تو بہت پیارے بیٹے کو ہم پہلے 50,000 روپے دیتے ہیں، پھر نئے بیٹے لے دوسرے 50 لے جا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آ کر کہتا ہے ابا جی وہ ایک تو دیے تھے لیکن تھوڑا سا ابھی دکان چلنے میں مسئلہ، اچھا لے 50 اور لے جا، وہ تیرے بھائیوں کو مت کہنا۔ جو بہت لاڈلا ہوتا ہے نا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ پہلے 10 کا وعدہ کیا تھا، پھر رحمتیں بڑھا کر کے 70 کا وعدہ فرمایا کہ جو تجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کو 70 رحمتیں عطا کروں گا۔ اس کی مثال اور بھی ملتی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 25 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہم نے عشاء پڑھی ابھی جماعت کے ساتھ، اچھا اس ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب تو ہے ہی، اس لیے کہ 5 پر 50 ہے، پھر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مزید 25 نماز، تو اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں، ہمارا حساب جو ہوتا ہے نا وہ ہم تو کیا کہتے ہیں اچھا چلو ایک کام کرو پہلے 10 دیے تھے نا 15 لے لو تو 25 ہو جائے گا۔ اللہ کا حساب ایسا نہیں کہ 10 میں 15 ملا لو، اللہ کا حساب یہ ہے
کہ میں نے تم کو ایک نماز پر 10 کا وعدہ کیا، وہ اپنی جگہ، اب تم نے جماعت سے پڑھی تو میں علیحدہ 25 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اچھا، پھر مسجد میں پڑھے تو اور ثواب دیتا ہے۔ تو ایک روایت میں حضرت نے فرمایا کہ 25 نمازوں کا ثواب، اور دوسری روایت میں خود بخاری شریف میں ہے کہ جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حق تعالی اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، پہلے 25 پھر 27۔ یہاں علماء یہی لکھتے ہیں، محدثین نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی پر اللہ کی رحمتیں کھلتی رہتی تھی، تو پہلے 25 کا کہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بڑھا کر 27 کا کہا کہ اچھا جا، تو میرا لاڈلا ہے تو تیری امت بھی میری بڑی پیاری اور لاڈلی ہے، تیری امت اگر جماعت سے نماز پڑھے گی تو پہلے 25 کا وعدہ کیا تھا، اچھا جا میں 27 کا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک نماز پر 27 کا ادا کروں گا۔ تو پہلے 10 رحمتوں کو بیان فرمایا تھا، پھر اس کے بعد 70 رحمتوں کو بیان فرمایا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ملتا، کیا کچھ نہیں ملتا۔ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، علماء نے تو بہت کچھ لکھا ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اور اگلی مجلس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ علماء نے کیا کیا لکھا ہے درود شریف کے باب میں، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اور انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ درود شریف کا معمول بنایا، فرمایا مرنے سے پہلے حق تعالی کی پیغمبر کی طرف سے اس کو بشارتیں ملے گی کہ میں تیرا بن چکا ہوں، تو میرا بن کر آ رہا ہے۔ حضرت نے جوش میں فرمایا تھا کہ مرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت سنا دیں گے کہ تو میرا بن کر آ رہا ہے، میں تیرا ہوں، یعنی میں تیری سفارش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنے، خوب اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے لاڈلے نبی پر وہ بھیج رہا اور پھر ہم بھیجیں تو وہ ہمیں کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کا بہت پیارا نبی ہے، یقیناً ہم کو عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف والی بتائیں۔ آپ سے بڑھ کر اخلاق بتانے والا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی ہے؟ سیرت تھا، مستشرقین عیسائی یہود بھی اس بات کے معترف ہیں کہ دنیا میں محمد سے بڑھ کر اخلاق کا بتانے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر اعتراف کرنے والا اور اقرار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ جتنی جنگیں ابھی چل رہی ہے اور اس وقت ملک میں چاروں طرف سے اور دنیا میں جو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، یہ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ آقا کی زندگی قطعاً ایسی نہیں تھی۔ بخاری شریف میں بہت لمبی روایت میں اس کا ایک ٹکڑا سناؤں۔ ایک سفر سے آ رہے تھے تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم رات کے آخری پہر میں سو گئے، حضرت بھی سو گئے۔ ہم ہی نے حضرت کو کہا کہ حضرت نیند بہت آ رہی ہے، بہت تھک گئے ہیں، ہم یہاں سو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو کہیں سو جاؤ گے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو میں نے نہیں اٹھ جائیں گے۔ تو بلال نے اٹھانے کی ذمہ داری لی، لیکن تھکے تھے تو بلال بھی سو گئے۔ آفتاب طلوع ہو گیا اور تب آنکھ کھلی تو پہلے ابو بکر اٹھے، پھر اور 2 صحابی، چوتھے نمبر پر عمر اٹھے۔ اب نبی علیہ السلام کو کون اٹھاوے؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہو تو اٹھائے نہ جائیں، بہت ممکن ہے وہی اتر رہی ہو۔ نماز کا وقت جا رہا ہو تو بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتے، یہ مسئلہ ہے کہ کوئی وہی نہ اتر رہی ہے۔ امت کے لیے مسئلہ نہیں ہے، امت کے لیے تو نماز کا وقت جا رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ، بھائی اٹھو نماز کا وقت جا رہا ہے۔ کہیں تم اپنے لیے مت سمجھ لینا کہ ہم بھی سوتے پڑے رہیں، ہم پر کوئی وہی نہیں آتی ہے، صرف انبیاء کرام کا مسئلہ۔ تو حضرت اب زور زور سے تکبیر، حضرت عمر نے کہنا شروع، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا لاز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں فرمایا کوئی حرج نہیں؟ حضرت اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ مجھے جو سلایا ہے وہ اللہ نے سلایا ہے، اور کیوں سلایا؟ تاکہ تم لوگوں کو قضا کے مسائل بتاؤں کہ نماز قضا ہو جائے تو کیسے ادا کرو گے، اگر نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے کیسے معلوم ہوتے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، چلو آگے لے گئے۔ اب وہاں پہنچے تو
پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب ادھر کونے میں بیٹھے تھے، وہ عمران ابن حسین ہی تھے، ان سے فرمایا تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا یا رسول اللہ جنابت ہو گئی ہے، غسل کا تقاضا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیمم کر کے پڑھ لو، اس لیے کہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اس کے بعد حضرت علی کو اور عمران ابن حسین دونوں کو، یا اور کوئی صحابی ہے، ان دونوں کو آ کے اچھا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ، کہیں پینے کی بھی تو ہم کو ضرورت ہے، جاؤ پانی تلاش۔ وہ دونوں نکلے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبی روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت۔ دونوں گئے، ایک عورت ملی، اونٹنی پر پانی کے مشکیزیں لٹکا کر آ رہی تھی۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی، تاکہ ہم بھی وہاں جا کر کے بھر کر لے آئیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی لے کر چلی تھی، اتنا دور پانی ہے، کل چلی تھی تو آج یہاں پہنچی ہوں۔ اب یہ لوگ تو اتنے دور جا نہیں سکتے تھے، تو اس عورت سے کہا کہ اچھا تیرا پانی لے لے چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ کہنے لگی کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ وہی جو صابی بن گیا ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کو صابی کہتے تھے۔ کہا وہ وہی جو صابی ہے، تو کہاں وہی؟ تو عورت کو لے کر آئے۔ حضرت علی نے پورا واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس کو ہم لے کر آئے، اس کے پاس پانی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس عورت کو اتار دو۔ اس عورت کو سامنے بٹھایا۔ تو وہ مجھے مشکیزیں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک اوپر کا منہ ہوتا ہے پانی بھرنے کا، ایک نیچے کا ہوتا ہے پانی نکالنے کا۔ حضرت نے نیچے کا منہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور منہ کھول کر کے سب سے کہا اپنے مشکیزیں بھرو۔ سب نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، غسل کرنے والے نے غسل کیا، وضو کرنے والے نے وضو کیا، اور جس نے جس طرف پانی بھرنا چاہتے تھے وہ سب بھر لیا، اور وہ پانی مشکیزے میں اونٹنی کے اوپر اتنا کا اتنا ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس عورت کو لے کر آئے تھے اور جتنا پانی اندر تھا ہمیں اس سے زیادہ معلوم ہوا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ عورت دیکھ رہی ہے، وہ سب نظارہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے منہ کو بند کر دیا، پانی برابر بھرا رہا۔ اس عورت سے کہا کہ اب جب جاؤ تو دیکھو ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا ہے، یہ تو سبب ہے، اللہ نے ہم کو تو پانی علیحدہ دیا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کا پانی سبب بنا نا، تو اس کو کچھ ہدیہ دو۔ تو صحابہ کرام نے ایک چادر بچھائی اور کسی نے کھجور، کسی نے کیا اور ایک پوٹلا بنا کر کے دے دیا۔ اب وہ عورت گئی اپنی فیملی میں، تو فیملی والوں نے پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، تو کہا بیچ میں صابی مل گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتوں میں سے ایک ہے، اس نے یوں انگلی کی، دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ جادوگر ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی اتنا ہی اور اس کو نہ معلوم کہاں سے پانی مل رہا تھا، یا پھر وہ سچا نبی ہے، دو میں سے ایک بات۔ اب حضرات صحابہ کرام اس کے علاقے میں جاتے تھے، وہ جس علاقے میں رہتی تھی، تو صحابہ کرام اس کے علاقے کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس عورت نے ایک دن اپنے خاندان والوں کو کہا کہ دیکھو یہ محمد کے ساتھی ہمارے اطراف میں ہر جگہ آتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے، ہمیں ٹچ بھی نہیں کرتے، ہمیں کچھ مانگتے بھی نہیں ہمارے پاس۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے پانی والا احسان کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ عورت اپنے پورے گاؤں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور کے اس اخلاق کی بنیاد پر اس پوری بستی کو ایمان نصیب ہو گیا، ورنہ پانی تو بطور معجزہ کہ آپ کو ملا تھا، لیکن وہ جو سامان دیا اس پر اس نے کہا کہ واقعتاً یہ اخلاق، تو اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی حضرت میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو لوگ مرکز پر جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، مرکز پر میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اور حضرت جمع یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بات جو انہوں نے ایک اجتماع کے اندر اخیر میں جانے والوں کو فرمائی تھی، اس کو میں نقل کروں، اس سے تم کو اخلاق نبوی کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں اجتماع کے بعد، ایک تو جماعت میں جاتے ہیں اور ایک اکثر طبقہ گھر جاتا ہے، فرمایا جو لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں
ان کو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے علاقوں میں پھول بن کر رہو، کانٹے بن کے نہ رہو۔ پھر فرمایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھول خوشبو دیتا ہے اپنے کو مٹا کر، اور کانٹا لوگوں کے دامن کو پار دیتا ہے، لوگ کانٹے سے بچتے ہیں اور پھول سے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا محمد پھول بنے تھے تو امت دوڑ پڑی تھی، تم بھی پھول بنو تاکہ امت دوڑے، کانٹے نہ بنو تاکہ لوگ اپنا منہ تم سے چھپائیں۔ بہت پیاری نصیحت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھول بن کر کے دنیا سے رخصت ہوئے اور پھول بن کر کے زندگی گزار کر گئے، جس کی خوشبو 1436 سال کے بعد بھی مہک رہی ہے، اور صرف عرب میں نہیں مہک رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مہک رہی ہے۔ بہرحال اگر ہم بھی پھول بن کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی، اگر کانٹے بن کر جئیں گے تو لوگ ہم سے بھاگیں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں پھول بننے والی ہو، کانٹے بننے والی نہ ہو۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم۔ یہ 3 سال کا کوئی بچہ ہے، اس کے چہرے پر لقوے کا اثر ہو گیا ہے، تعالیٰ اس کو شفائے دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما۔ اللہ ہم اپنے نبی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، آپ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ تو بہت بڑے تھے، میرے مالک آپ کا فضل و کرم ہوا کہ آپ نے ہم گنہگاروں کو ان کا امتی بنایا ہے۔ اے اللہ آپ کی سفارش سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ کی سفارش سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ امت کے لیے جو درد و غم رکھتے تھے اس کا 10واں حصہ بھی اللہ اگر تو ہم کو نصیب فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں امت کا درد و غم نصیب فرما، ہمیں امت کے لیے رونے کی توفیق عطا فرما، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیاں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما، عبادت کی زندگی سے ہمیں مزین فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ